बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। लाहौर इस वक्त दोबारा मैदान जंग बनाने की कोशिश की जा रही है और ख़बरें अच्छी नहीं हैं। ज़मान पार्क में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। ज़मान पार्क में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना बकौल उनके आखिरी खिताब कर चुके हैं और ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है ये मेरी गिरफ्तारी से पहले का आखिरी ट्वीट हो, क्योंकि मेरे घर का मुहासरा किया जा चुका है और पुलिस और फोर्सेस जो हैं वो उनके घर के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गई हैं। और इस वक्त जो लाहौर की इत्तलात हैं ताज़ा तरीन, क्योंकि आपको मीडिया के ज़रिए नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान में जो ज़राए अबलाग हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हर तरह का सोशल मीडिया नेटवर्क बंद है, ट्विटर तक बंद कर दिया गया है। ट्विटर बंद है, यूट्यूब बंद है, फेसबुक बंद है, मीटा बंद है, इंस्टाग्राम बंद है। हर तरह का जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो बंद कर दिया गया। इंटरनेट बड़े बुरे तरीके से बंद है और इसलिए कोई भी आपको आज़ाद ज़राए से किसी किस्म की कोई इत्तला आपको नहीं मिल सकती। इसलिए हम भी बड़ी कोशिश करके जो एक महदूद वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए हम सिचुएशन को वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं और मुस्तनद इत्तलाआत आप तक पहुँचा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो लास्ट ज़मान पार्क ऑपरेशन किया गया था उससे भी बदतरीन किस्म की इस वक्त है वो मुहासरा किया गया है। बड़ी बड़ी शरहाएँ ज़मान पार्क की तरफ आने वाली तमाम तर रास्ते, खा वो माल रोड से आता है या धर्मपुरा से आता है या गुलबर्ग की तरफ से आता है, तमाम तर रास्ते, राब्ता सड़कें वो तक बंद कर दी गई हैं और अंडरपास जो हैं वो भी अंडरपासेज जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। और इसलिए कि वहाँ पे एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और इस ऑपरेशन की तस्दीक इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं और उन्होंने खुद भी बता दिया है। और उन्होंने कौम से खिताब में वाज़ेह तौर पे ये कहा है। उन्होंने कौम से खिताब किया, आखिरी खिताब उन्होंने कहा कि मेरा हो सकता है। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पे एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि आए, पुलिस आए, सर्च वारंट दिखाए, मजिस्ट्रेट आए, मेरे घर की तलाशी ले। और शिबली फराज जो हैं, जो कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने भी एक बड़ी पेशकश कर दी है। वो उन्होंने कहा कि मीडिया खुद आए और मीडिया को साथ लेके आएँ जो भी सर्च ऑपरेशन करने हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने एक इंतहाई जहरीली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हामिद मीर साहब के भाई हैं ये, उन्होंने इंतहाई, और ख़ुद भी पेशे के एतबार से जर्नलिस्ट हैं लेकिन आजकल निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी इंतहाई जहर आलूद किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है, इल्ज़ाम लगाया जो कि बिल्कुल बेहुदा इल्ज़ाम, कि 40 दहशतगर्द जो हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं और ज़मान पार्क में दहशतगर्दों की इत्तला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गैर रियासती अनासर के हाथ में आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। वो एक सियासी जमात है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, MQM है, बाकी सियासी जमातों की तरह वो एक जमात है और उसके फॉलोअर्स हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। और इस वक्त भी 70% से ज़्यादा नुमाइंद जो मकबूलियत है वो इमरान खान साहब की। इसलिए इस तरह की बेहुदा इल्ज़ामात लगाने से पहले सोचना चाहिए इंसान को कि वो पहले ही मुल्क में आग लगी हुई है और वो मज़ीद आग लगा रहे हैं, बहुत मज़ीद फ्यूल छिड़क रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है। इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं। सदर ममलिकत भी वो भी उन्होंने भी एक बयान दिया है, तहरीर दी है और उन्होंने भी एक इंतहाई हालात को ख़तरनाक तरीन करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अना, ज़बरदस्ती या इंकसारी और हिकमत, इनमें से कौन सी रविश जो है वो गालिब आनी चाहिए। सदर ममलिकत हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे ना कोई सुप्रीम कमांडर की बात मान रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहा है, ना आईन पाकिस्तान की बात मान रहा है, ना अदालती फैसलों को माना जा रहा है, बल्कि ना जमहूरियत को माना जा रहा है, बल्कि इस वक्त चंद लोग हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर ये सब कुछ कर रहे हैं और ये सब कुछ करवा रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद वो भी एक तरह के हुकूमत बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, लेकिन उनको भी जो गैर हुकूमती अनासर वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। वो लंदन से ऑपरेट हो रहा है, जाती उमरा से ऑपरेट हो रहा है और वो दीगर इलाकों से। मौलाना फजलुर रहमान पार्लिमान में नहीं है लेकिन वो हुकूमत को डिक्टेट करते हैं। नवाज शरीफ साहब हुकूमत को डिक्टेट कर रहे हैं, मरीम साहब हुकूमत को डिक्टेट कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उनके सामने बेबस नज़र आ रही है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी, क्योंकि एक तरफ आईन पाकिस्तान है, जमहूरियत है, अदालती फैसले हैं, उनको तस्लीम करने के बजाय, उन पर अमल करने के बजाय अगर आप जाती उमरा के अहकामात और इस तरह के अहकामात पे अमल करेंगे तो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं होगी।
صدر مملکت کا خط پہلے سن لیں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معاملات کیا ہیں اور آج آخر اتنی اچانک یہ ٹمپریچر کیوں آیا ہوا ہے اور عمران خان کو آج رات ہر صورت میں گرفتار کرنا کیوں مقصود ہے۔ یقین ہے کہ بہتر روش، صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ یقین ہے کہ بہتر روش ہی غالب ہوگی اور ہم دو درگزر کے ساتھ تنازعات حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ سب پر زور دیتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ آج کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی پاکستان مخالف نہیں رہی، نہ ہی وہ غداروں پر مشتمل ہے۔ مایوسی اور محرومیوں کی وجہ سے ہماری تاریخ میں سب کی جانب سے زیادتیاں کی گئیں۔ میں تمام سٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ سوچیں اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان قائم ہونے والا امن غیر معمولی ہے۔ یہ اقدام ان عظیم رہنماؤں کی سوچ اور ایک غیر معمولی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سعودی عرب اور ایرانی قیادت دہائیوں پرانی دشمنی ختم کرنے پر تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودی عرب جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ مقتدرہ اور سیاسی حلقوں میں بہت سے قابل لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ روزمرہ کے واقعات اور سخت بیان بازی لوگوں کی سوچ کو دھندلا دیتی ہے۔ وہ قومیں عظمت حاصل کرتی ہیں جو تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں، وہ قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی، وقت کی ریت میں ذروں کی طرح فراموش کر دی جاتی ہیں۔ ہماری سیاسی تاریخ میں بہت سے تجربات کیے گئے اور بہت سی کلا بازیاں کھائی گئیں۔ یہ تمام پالیسیاں ایک سنجیدہ، وسیع البنیاد، جامع اور تجزیراتی عمل کی بجائے مقتدر لوگوں کی سوچ پر مبنی تھیں۔ طاقتور لوگ جو اس وقت سوچ رہے ہیں نا جی، میں آپ کو بتا دوں، طاقتور لوگ، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ جو کچھ سوچ رہی ہے، وہ بالکل واقف نہیں ہے، نہ تاریخ سے واقف ہے، نہ زمینی حقائق سے واقف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ 25 کروڑ پاکستانی عوام کی سوچ اور 25 کروڑ پاکستانی عوام کی آزادی سے کھیل رہی ہے اور اس کا کبھی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پاکستانی تاریخ میں دھونس اور زبردستی کی ایک طویل تاریخ ہے جو بار بار دہرائی گئی۔ جماعتوں اور رہنماؤں کو غدار اور ریاست مخالف قرار دینے کی ہماری تاریخ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں شروع ہوئی۔ آپ ماضی میں چلے جائیں، یہ غدار، آج عمران خان صاحب غدار ہیں، باغی ہیں، آرمی ایکٹ لے آؤ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ لے آؤ، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دو۔ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا مطلب ہے آپ 15 کروڑ پاکستانی عوام کی توہین کر رہے ہیں، 15 کروڑ پاکستانی عوام پر پابندی لگا رہے ہیں۔ آج کل تو ایک آدمی جو فکری طور پہ، ذہنی طور پہ آزاد ہو، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، تو 12 کروڑ 25 کروڑ کی آدھی آبادی سے بھی زیادہ جو ہے، اس میں 70% لوگ عمران خان کا ساتھ ہیں، اس سوچ کو درست مان رہے ہیں اور وہ غیر مسلح ہیں اور پولیٹیکل پرامن جد و جہد کر رہے ہیں، جمہوری حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، آئین کے تحت آپ سے الیکشن مانگ رہے ہیں، لیکن آپ الیکشن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان آیا تو آپ نہیں ہوں گے اور آپ ہوں گے، آپ کا ہونا ضروری ہے تو پھر عمران خان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک بدگمانی چل رہی ہے، اس بدگمانی کو ختم کرنا ہوگا۔ فاطمہ جناح، ہم نے جو شاعر تھے فیض احمد فیض، عظیم انقلابی، ان کو بھی سزائے موت دی تھی، ان کو بھی باغی قرار دیا تھا، ان کو بھی غدار قرار دیا تھا۔ فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن اور تحریک پاکستان کی عظیم کارکن، عظیم رہنما، ہم نے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا آپ لوگوں نے، اور ان کو بھی جب صدر جنرل ایوب خان کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو وہ بھی غدار ٹھہری تھیں اور ان کے خلاف ان کی بھی کردار کشی کی گئی تھی۔ وہ سب سے، اگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین کردار کشی اور بدترین قسم کا اقدام تھا، وہ محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی تھی۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی انسان اس حد تک گر سکتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو بھی کوئی معاف نہ کرے تو باقی سب کس باغ کی مولی ہیں۔ ایک نوجوان کے طور پر والد کے ہمراہ فاطمہ جناح کے جنازے میں شریک تھا۔ یہ صدر مملکت بتا رہے ہیں کہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ ہے اور پاکستان کا جوان ہے، نوجوان ہے، پڑھا لکھا، وہ بالکل مختلف ہے۔ آپ اس کو 40s 50s 60s 70s 80s کا بندہ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ آپ نے وہ دیکھا خواتین کو جن کو گرفتار کیا، وہ کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے آپ جیلوں میں ڈالیں گے، تھانوں میں رکھیں گے اور ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کریں گے۔ وہ پریزنر وین میں، قیدیوں والی وین میں بیٹھی ہیں، قیدی ہیں، اور اندر بیٹھے مسکرا کے وہ جواب دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کچھ نہیں ہے، نو پرابلم، ہم فیس کریں گے، ان کی ایسی کی تیسی۔ یہ سوچ آپ نہیں ختم کر سکتے۔ اس سوچ کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو میرا خیال ہے پھر آپ لوگ خود ختم ہو جائیں گے۔ فاطمہ جناح صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن
لڑیں تو انہیں بطور امیدوار بدنام کیا گیا، ریاست مخالف قرار دے دیا گیا۔ اس سے بدترین قسم کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو پاکستان کا مخالف اور ذاتی فائدے کے لیے، اور وہ بھی جنرل ایوب خان کو جتوانے کے لیے کیا گیا۔ افسوسناک تاریخ ہے ہماری۔ ایک نوجوان کے طور پر والد کے ہمراہ فاطمہ جناح کے جنازے میں شریک تھا۔ فاطمہ جناح کے جنازے میں چند افراد کی نعرے بازی کی وجہ سے آنسو گیس فائر کی گئی، جس کی وجہ سے ہجوم متشدد ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جنازے پہ بھی آنسو گیس پھینکے گئے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے جنازے پہ بھی آنسو گیس پھینکے گئے تھے، یہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے۔ بہت شکریہ صدر مملکت ڈاکٹر رائف علی صاحب۔ اور جس سے نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی عائد کی گئی، نیب پہ پابندی عائد کی، خان عبدالولی خان لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت کے، جیسے عمران خان صاحب ہیں، ان پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پابندی عائد کی تھی، عدالتوں نے اس پہ تصدیق کر دی تھی، لیکن وہ عوامی نیشنل پارٹی بن کے آج موجود ہیں، اور ان کی چوتھی نسل ہے پالیٹکس میں۔ خان غفار خان، اس کے بعد خان ولی خان، اس کے بعد اسفندیار ولی خان، آج ایمل ولی خان، یہ پوری کی پوری چین، چوتھی نسل اس وقت موجود ہے، ختم نہیں ہو سکی۔ پاکستان کے عوام، خیبر پختونخوا کے عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج بھی، بے شمار انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ان کے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں نے، ان کے میاں افتخار صاحب کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، بلور فیملی کی قربانیاں دیکھ لیں، ان کو شہید کیا گیا، لیکن عوامی نیشنل پارٹی ابھی بھی موجود ہے، اور نہیں ہے تو پابندی لگانے والے موجود نہیں ہیں، اور جو سازشوں تانے بانے بننے والے وہ کبھی نہیں ہوتے، ان کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی۔ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی۔ ریاست مخالف سرگرمیوں کی تاریخ وسیع کرنے کے لیے تیسری ترمیم عجلت میں منظور کی گئی۔ غداری کے الزامات میں ولی خان نے حب الوطنی پر مبنی 40 صفحات کا ایک بہترین جواب پیش کیا۔ تو یہ صورتحال ہے ابھی بھی۔ یہ تو میں بہت تھوڑے باقی بتائیں۔ کل کی بات ہے، جاوید ہاشمی، مخدوم جاوید ہاشمی کو بھی باغی تھا، ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیا کیونکہ انہیں ایک بات کی تھی اور انہیں خط دکھایا تھا، اس خط کی بنیاد پہ وہ باغی ٹھہر گئے۔ وہ آج بھی ملتان میں موجود ہیں، اور کاش وہ اس وقت ثابت قدم رہتے۔ اتنی بڑی تکلیف کے بعد جب وہ ان کا رول شروع ہونا تھا، ان کی زندگی کا ثمر ملنا تھا، تو وہ سائڈ بدل گئے، کاش وہ نہ بدلتے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل، امریکہ کا پڑھا لکھا نوجوان، وہ باغی ہو گیا، وہ غدار ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے آج بنی گالہ میں 32 بانس لگائے ہیں، یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی، جہاں سے وہ غدار قرار پائے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ پاکستان عمران خان صاحب کا پورا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور لیکن میڈیا کی بات بتا دوں، ابھی بھی آخری بات بھی، میڈیا مکمل طور پہ بند ہے۔ عامر میر کل کا بچہ نہ پولیٹکس جانتا ہے نہ صحافت۔ ایک اسکرپٹ ہے، وہ اسکرپٹ دیا گیا، کہتا ہے کہ سرجری کرنی پڑے گی، پاکستان تحریک انصاف کی سرجری کرنی پڑے گی، پاکستان کے عوام کی سرجری کرنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ تاریخ سے واقف نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ لیکن عمران خان نے جب سب پیشکش کر دیا، سب کچھ کر دیا، تو پھر یہ اس خون خرابے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جاگتے رہیے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستانیوں کی عزت و آبرو محفوظ رکھے، کیونکہ اس وقت تو جو لوگ ہیں وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کے بارے میں، آبرو کے بارے میں، ان کے دوپٹے کے بارے میں، ان کے کپڑوں کے بارے میں متفقہ ہیں، اور لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی چھوڑ دیں۔ علی زیدی، جن کے گھر کو کہا گیا تھا یہ سب جیل ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلے، پریس کانفرنس کی، عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا، تو ان کو جیکب آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملکہ بخاری باہر نکلی، گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے جو علی محمد خان باہر نکلے، گرفتار کر لیا گیا۔ جو عدالتیں ادھر سے رہائی دے رہی ہیں، لیکن ہماری جو طاقتور قوم ہے، طاقتور حلقے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کو اریسٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، حکومت اتنی تگڑی نہیں ہے۔ ایک ووٹ کی وزیر اعظم، اور فردوس شمیم نقوی، ان کی گفتگو سن لی کہ پاک فوج زندہ باد، اور پاکستان کے لاچار بے یار و مددگار عوام مرد آباد۔ اس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔